میں عرض کر رہا تھا کہ صحابیات کی محبت کیسی ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں انہوں نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت جلیبیب ایک صحابی ہیں، لیکن یہ شکل و صورت کے اعتبار سے سیاہ فام تھے، خوبصورت نہیں تھے، ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے، پاؤں کی ایڑیاں بھی کچھ پھٹی ہوئی تھیں، ظاہری اعتبار سے حسین نہیں تھے۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کون بیٹی دے گا؟ یعنی بظاہر میرے پاس مال بھی موجود نہیں ہے، کوئی عہدہ اور منصب بھی نہیں ہے، حسن و جمال بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، بھلا مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اور اس کے گھر بیٹی جوان ہے، آپ کو علم تھا، آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ حضور نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرا دو۔ جلیبیب صحابی گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ لڑکی کی والدہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے پہچان لیا جلیبیب فلاں ہیں۔ اب بظاہر دولت نہیں، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، جائیداد نہیں، حسن و جمال نہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ اب وہ رشتے سے انکار کرنے لگی تھی کہ پیچھے بیٹی کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنی والدہ سے کہا اماں جان رشتے سے انکار نہ کرنا، یہ جیسا کیسا بھی ہے میں زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی، اس لیے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور یہ آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مرد نہ عورت، جب تک وہ اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، جب تک اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرے، قرآن کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کہا کہ حضور نے اسے بھیجا ہے، اس کی شکل و شباہت نہ دیکھو، دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ رشتے پہ لڑکی راضی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بیٹی نے یہ جملہ کہا ہے کہ حضور نے بھیجا ہے، میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر دعا دے دی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو جلیبیب کے گھرانے میں برکت ڈالنا، اور اس لڑکی نے چونکہ حضور کے حکم کی لاج رکھی تھی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اس کے رزق میں برکت دینا، تو اسے معاشرے میں عزت عطا فرمانا۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں جلیبیب کی تو شہادت ہو گئی تھی، لیکن انصار کی عورتوں میں اس سے زیادہ مالدار کوئی عورت نہیں تھی، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی دعا ملی، اللہ نے اتنا مال دیا اس عورت کو، اتنا مال دیا، مدینہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی تھی تو یہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی ہوئی تو اللہ نے مال میں برکت ڈال دی۔ یہی جلیبیب صحابی، صحیح مسلم میں روایت ہے ان کے فضائل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو شہداء کو تلاش کرو، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کسی نے بتایا اتنے صحابہ شہید ہوئے، اتنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، دیکھو وہ کہاں ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ شہید تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف 7 کفار کو قتل کیا تھا، اور جلیبیب کی جسم ان کے اوپر پڑا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت جلیبیب کو دیکھا، آپ نے فرمایا جلیبیب وہ ہے کہ جس نے قتل 7 آدمیوں کو قتل کیا، ثم قتلوہ، پھر یہ بھی اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا منہ وہو منی، میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے جسم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں نیچے کوئی چارپائی نہیں تھی، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اس کا جسم لیا اور لے کر گئے قبر میں، آپ نے خود اسے اتارا۔ جسم کے اعتبار سے سیاہ ہے، ہونٹ پھٹے ہیں، ایڑیاں پھٹی ہیں، لیکن اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے۔